کر رہے ہوتے ہیں جی. سینیٹر صاحب کو اس لیے مدعو کیا ہے جی کہ ایک بزرگ شخصیت کا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا کوئی حل بھی نکالا جا سکے. تو سینیٹر صاحب ہمیں بتائیں گے جی. سینیٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب یہ لوگ پڑھتے ہیں باہر، لائک مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں نیو یارک میں، عارف پڑھ کے آئے ہیں یو کے سے، کارڈف یونیورسٹی سے، اور عدیل جو ہیں یہ بھی یو کے میں پڑھ کے آئے ہیں جی. ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ یا جدھر آگے پیچھے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو لوگ ان کو ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے پرابلی پاکستان کے اندر شاید ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں، ہر طرف دہشت گردی ہے، اور میرے خیال میں خواتین جو ہے وہ برقع پوش ہیں اور باہر کو نکلتا نہیں ہے، اور ایک عجیب قسم کا غلط امیج جو ہے پورٹرے کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو یہ سب لوگ یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے. پوچھنا یہ چاہ رہا تھا میں ان سے، جو ہم ابھی کریں گے گفتگو بھی کریں گے ان سے، کہ کیا ساؤتھ ایشیا کے بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے یا بچیاں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا ہے؟ مطلب اس کی انٹریکشن اپروچ جو ہے ان کی بھی ایسی ہوتی ہے وہاں کے رہنے والوں کی، یا ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ لیکن یہ آپ ذرا کائنڈلی بتائیے گا کیوں غلط امیج پورٹرے کیا جاتا ہے یہاں سے؟ میڈیا خاص طور پہ اسپیشلی جو ہم بات کر رہے تھے مصطفیٰ سے بھی، میڈیا غلط پورٹرے کرتا ہے باہر. ہاؤ کین وی ٹیک کیئر آف دس امیج جی؟ امیج بلڈنگ جو ہے پاکستان کی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے باہر؟ مشرف، اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا امیج جی. دیکھیں، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنی پوری اس ہسٹری کو دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اب کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں. یہ پورا خطہ جو ہے، اور اسپیشلی اس میں دو اہم ممالک جو ہیں، جی. افغانستان اور پاکستان، اور کسی حد تک آپ ایران کا کہہ سکتے ہیں، جس قسم کے معاملات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں سنگاپور گیا ہوا تھا. اچھا. تو کوئی ٹرپ لی ہم لوگوں نے کروزنگ کا. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مسلمان ہوں. انہوں نے کہا آپ لوگ ٹیررسٹ کیوں؟ اچھا. تو آپ لوگ ٹیررسٹ کیوں؟ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اس کو سمجھاؤں، مگر آئی نو کہ میں اس کو کنونس نہیں کر سکتا. اچھا. دیکھیں، ہم لوگ ایک طرف تو یہ بولتے ہیں کہ جی یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے، دوسرے کا پروپیگنڈا ہے، تیسرے کا. دیکھیں، ہم ویسٹ کے لیے خود استعمال ہوتے ہیں، چاہے مسلمز ہیں یا پاکستانی ہیں. اگر ہم افغان وار میں اپنے آپ کو نہیں جھونکتے، شاید آج ہم نہ دنیا میں ٹیررسٹ کہلاتے، نہ ہمارا یہ جو ہے نا اتنا خوفناک فیس ہوتا. لیکن مزنجر صاحب، آئی ایم سوری، آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن ڈونٹ یو تھنک اس وقت انوائرمنٹ ایسا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہ ملاتے سب کے ساتھ، کیونکہ انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف چل رہی تھی، اور آپ اپنے آپ کو کیسے اس سے پرے رکھ سکتے تھے، آئسولیٹ کر سکتے تھے اس میں یہ جو گڑبڑ ہوئی نا کہ دنیا کے ساتھ تو ایران بھی چل رہا تھا. اگر بڑے نہیں چھوٹے حد تک ایران کے بارڈرز بھی افغانستان میں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے آپ کو فوکس کر کے آپ کو اس لڑائی میں جھونک دیا جس میں ہم چلے گئے. اچھا. کیونکہ پوری افغان آپریشن کو آپ دیکھتے ہیں تو پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ پیٹرو ڈالر واز کمنگ، سارا پیٹرو ڈالر آیا تھا، امریکن ڈالر، آسٹریلین، کون سا ملک تھا جو ادھر پیسے نہیں جھونک رہا تھا؟ اور ہمیں ایز اے قوم انوالو کیا گیا. لیکن ایک سوچ یہاں یہ ڈیولپ ہوئی کہ بھائی ہم ایک کافر کے خلاف لڑ رہے ہیں. دا رشینز آر کمیونسٹ، کمیونسٹ آر کافر. ہم کافر کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب ہم لڑ کس کے لیے رہے تھے؟ امریکن مومن کے لیے. امریکہ مومن تھا، سوویت یونین جو ہے ہمارے لیے کافر تھا. اب اس میں جو چیزیں ڈیولپ ہوئی، دیکھیں اس میں آپ نے تمام فیکٹرز کو بیسکلی انہوں نے یوز کیا. ہمارے لوگ ضرور ہمارے تھے، مگر یوز انہوں نے کیا. انہوں نے ہمارے مذہب کو استعمال کیا، ہماری قومیت کو استعمال کیا، ہمارے جتنے سیکٹر تھے ان سب کو انہوں نے یوز کر لیا. اب ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ آپ یہاں پہ اسلحہ ڈمپ کرتے ہیں، آپ یہاں پہ پیسہ ڈمپ کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹ میں کچھ تو نکلے گا. مسئلہ ہمارے ہاں مدرسوں کا، مولوی کا معنی سب سے اس محلے کا، اس گاؤں کا، اس شہر کا سب سے شریف آدمی ہوتا تھا.
مگر اس افغان وار میں سب سے خوفناک آدمی وہی بن گیا ٹھیک کیونکہ اس کے پاس ملیٹنسی آ گئی. تو اس چیز نے ہمارے امیج کو خراب کیا. اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو آرگنائزیشنس بنے القاعدہ یا دوسرے جو انہیں صرف یہ نہیں کہ ہمارے امیج کو بلکہ پورے اسلام کے امیج کو جو ہے انہوں نے خراب کیا. ٹھیک. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں مطلب نوجوان اپنے کلاس فیلو سے ملتے ہوئے یہی مشکل ہوگی. آپ اگر پاکستان سے باہر کہیں جاتے ہو تو آپ کے ساتھ مشکل ہوگی. میں پتہ نہیں ملیشیا کہاں گیا تھا. ویسے آن دا لائٹر سائڈ آپ ملیشیا گئے تھے, سنگاپور گئے تھے, آپ اکیلے گئے تھے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ٹھیک ہے نا, مگر دونوں کانفرنس تھے, میں اس میں نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ یو آر فرام, میں نے کہا پاکستان. سو ڈینجرس. ہاں مطلب ایک امیج ہمارا بن گیا کہ ہم ایک خطرناک صورتحال میں, اور یہ غلط بھی نہیں ہے ہم خطرناک صورتحال میں رہ رہے ہیں. مطلب اسلام آباد, اب کبھی ریسنٹلی کابل گئے جی, مطلب اب کابل میں اور اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس میں اب کوئی فرق نہیں رہا. تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنے برے حالات ہیں. آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کابل کے ساتھ؟ میں بالکل کر رہا ہوں. اچھا. ہاں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ یہ تمام چیزیں امپوز کی گئی تھی. ناؤ دس از ٹائم کہ وی ہیو ٹو فائٹ دس ٹیررزم, کیونکہ یہ ہمیں لڑنا ہے, یہ میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, اور اس امیج کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی وہ ٹاکنگ ود عارف چودھری جی آپ کے آنے سے پہلے, ان کے بھی کچھ اسی قسم کے ویوز تھے کہ ہمیں خود فائٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ٹیررزم. ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کسی حد تک, لیکن ہمیں خود بھی فائٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ٹیررزم. سو آپ کی سوچ, اور ینگسٹر ہے کارڈف سے آیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی سوچ یہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک فریکوینسی لیول ہمارا ٹھیک ہے. وٹ ڈو یو سے؟ ممکن ہے کیونکہ میں نے ان کی باتیں تو نہیں سنی ہیں. آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ آور سیلف. یہ مطلب صوفی محمد کو کون لڑے گا صوفی سے, ٹھیک ہے نا. وہ تو پولیٹیکلی سوشلی مطلب سوسائٹی کے حوالے سے مجھے اور آپ کو فائٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ ایز اے میڈیا مین, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, یہ نوجوان ایز اے اسٹوڈنٹ, اگر ہم سب اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو یو کین ناٹ فائٹ اٹ. اس کو دوسرا امریکہ آ کر نہیں کرے گا. اگر کوئی یہ اس کا کنسنسس اگر ایسے نکالا جائے, if I'm wrong, if you don't agree with me, just correct me. میں ان سب سے بات کر رہا ہوں جی, آپ کو بھی انکلوڈنگ. So this is our war. We should be very much clear about this is our war. 100%. You agree with this one? Yeah. But I have to add one thing. It is our war, but that's not enough. It's our war. We need to have a collective strategy to counter this menace جو ہمیں فیس ہو رہا ہے, and وہ نہیں ہے. We haven't unfortunately gone beyond rhetoric. The government keeps on saying it's our war, we need to do this, we need to do that, but it has not, because it's obviously in the driving seat, it's the leadership. ان کا رول بنتا ہے ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ آل اسٹیک ہولڈرز, سول سوسائٹی کو لائیں, میڈیا کو لائیں, سب کو بٹھائیں ساتھ اینڈ سے دس از اے مینس, دس از اے پرابلم, وی ہیونگ سوسائڈ اٹیکس ایوری ڈے, وی نیڈ اے کلیکٹیو اسٹریٹجی. آپ ہمیں سجیشنز دیں ٹو کاؤنٹر دس. اینڈ آئی مین لک ایٹ دا ایکسکیوز می, لک ایٹ دا نیوز. اگر آپ دیکھیں, دے آر پیپل اسٹل سپورٹنگ دا طالبان, دے آر ایڈیٹوریلز بائی پیپل سیئنگ دیٹ ایکسکیوز می دیٹ یہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ زیادتی ہو رہی ہے, طالبان کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے. دے آر پولیٹیکل پارٹیز, تحریک انصاف, who are not on board. PMLN has a very ambiguous stance towards this war in Swat, and these people need to be brought to the table. ان سے پوچھیں what reservations do you have, let's amend these reservations and let's be in this together, because this cannot be a solo flight. We all have to be in this together. Yeah, you're right. That's the most important thing. Media is the first one جنہوں نے زیادہ طالبان کو بڑا کر دیا ہے. They showing every time news میں طالبان یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں جا رہے ہیں.